بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کے ختم ہو جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے چلا جائے گا اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ کو اللہ غصہ نہ دلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مائیں تم کو گم پائیں، کیا بنی اسرائیل میں تورات اور انجیل نہیں تھی؟ ان کو کسی چیز کا فائدہ نہیں دیا۔ بے شک علم کا جاننا یہ ہے کہ عالم چلے جائیں گے، بے شک علم کا جاننا یہ ہے کہ عالم چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور خط کھینچے، پھر فرمایا یہ دیگر راستے ہیں، ان میں سے ہر راستہ پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ اسلام کو کون سی چیز گرا دیتی ہے؟ حدیر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، عالم کا پھسل جانا اسے گرا دیتا ہے، کتاب کے ساتھ منافق کا جھگڑا اور گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا حکم۔ عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کی اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تیار کرے۔ عطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر مجھ کو غلطی کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس وہ باتیں بیان کرتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، یا انہوں نے اس طرح کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور خوف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔